السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 27 سے 30 تلاوہ، لفظی معنی، تفسیر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ تفسیر جانتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ ہم پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کا نام آزر تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے؟ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بھی کہے، قوم والوں کو بھی کہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ان کے قوم والے شرک میں ملبوس تھے اور ان کے والد آزر بھی۔ تو اب وہ خود ڈھونڈے اللہ کو اور قوم والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ اللہ مگر الذی، اس میں موصولہ واحد، اس کے جس نے فطرنی پیدا کیا مجھے، نی میں نحن ضمیر ہے، انا کی ضمیر ہے، پیدا کیا مجھے، فإنہ تو بے شک وہ، سیہدین وہ ضرور باضرور دے گا مجھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں ان کے والد اور قوم والوں کے سامنے۔ چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یعنی ان کی اولاد کون تھی؟ اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں سے تو وہی یہی دین چھوڑ گئے، یہی بتا رہے ہیں۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وجعلہا اور اس نے بنا دیا اسے، کلمتاً ایک کلمہ، ایک بات بنا دیے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے، باقیتاً باقی رہنے والی، یہی دعوت دی ابراہیم علیہ السلام۔ فی میں حرف جر ہے، عقیبہ پچھلوں میں، لعلہم تاکہ وہ، یرجعون رجع سے ہے، یا مضارع ہے، وہ نون جمع کا صیغہ، تاکہ وہ رجوع کرے، قوم والے رجوع کرے، دوسرے آنے والے بھی۔ دوسری آیت لیتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم کو ایسے ہی نیست و نابود نہیں کرتے، بلکہ رسول نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ بل کے متاع دیا، سامان زندگی دیا میں نے، ہؤلاء انہیں، یعنی یہ قوم والوں کو، وآباءہم اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم آ گیا ان کے پاس، ہم اٹیچ ضمیر ہے، آ گیا، جب تک کہ الحق حق آ گیا، ورسول اور رسول آ گئے، مبین واضح کرنے والا۔ یعنی یہ قوم والے اپنے متاع میں، اپنے مال میں، اپنے طاقت پہ بہت غرور کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سدھارنے کے لیے رسول کو بھیجے تاکہ وہ سدھر جائے۔ چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں، لاسٹ آیت۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم ان کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی ہر رسول، ہر نبی حق کو لے کر آتے ہیں، وہ حق کو بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، ولما اور جب،
جاءہم آ گیا ان کے پاس، ہم اٹیچ ضمیر ہے، الحق حق آ گیا یعنی رسول آ گئے ان کے پاس، قالو تو انہوں نے کیا کہا، جمع کا صیغہ قالو یا قول، قالو انہوں نے کہا، کیا کہا، ھذا یہ اس میں اشارہ واحد کا ہے، یہ ساحر جادو ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی اس کا کیا کرتے ہیں، اس کا کافرون انکار کرتے ہیں، یہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیے۔ چلیے چلتی ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔